بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تعصب پہ۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب کی کئی اقسام ہیں، جیسے ذات کا تعصب، علاقہ کا تعصب، ملک کا تعصب، رنگ کا تعصب، ایسے کئی اور ٹائپس ہو سکتی ہیں تعصب کی، اور ان مختلف تعصبات کے اپنے اپنے انداز کے اندر مختلف قسم کے نقصانات ہیں۔ لیکن ہمارا جو ریلیونٹ ٹاپک ہے آج کی بات کا، وہ ہے ذات کا تعصب۔ ذات کے تعصب کے اندر ہم مختلف کیٹیگریز کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ فلاں فلاں ذات کا، میں فلاں ذات کا، وہ فلاں ذات کا، میرا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسا تعلق ہے، لیکن اس کی ذات یہ ہے۔ ذات کے تعصب کی زہر کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ کئی اس کی مختلف کیٹیگریز کے اندر آنے والے ڈرا بیکس ہیں، اور اس وجہ سے، اس کی نقصان کی وجہ سے ہم بعض اوقات تنہا رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرہ ایک مکسچر ہے مختلف ذات کے لحاظ سے اور مختلف رنگ روپ کے لحاظ سے لوگوں کا، تو وجہ یہ بنتی ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں پھر کوئی لائک نہیں کرتا۔ آہستہ 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 لوگ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے کنسیپٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کنسیپٹ کو ایسے سمجھایا ہے کہ یہ صرف قبیلے اور جو قومیں ہیں یہ تعارف کی حد تک ہیں۔ اصل اللہ کے ہاں تو وہ سب سے سپیریئر اور بہترین ہے جو تقوی اور پرہیزگاری زیادہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اسی بنیادی کنسیپٹ کو دیکھنا پڑے گا اور اسی پہ آنا پڑے گا، پھر ہماری فلاح یا ہماری بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس میں بہت بڑی وجہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھر کی تربیت، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جن کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ لوگ ہیں۔ جب وہ کسی گھر میں آنے والے ایک چھوٹے طبقے کے بندے کو گالی دیں گے یا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آئیں گے، ان کو مختلف طریقوں سے ڈیگریڈیشن کرنے والے الفاظ دیں گے، رویہ دیں گے، انداز دیں گے، تو پھر ایٹ دی اینڈ، ایز اے رزلٹ، ایز اے کنکلوژن، ہمارے بچے، ہمارے جو پچھلی چھوٹی نسل ہے ابھی آنے والی ہے، وہ بھی آخر یہی سوچے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی اور مخلوق ہوں، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے اس کے بعد غرق سے نکل کر جو ماحول ہے سوسائٹی کا، اس کا بڑا اثر ہے، اس کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، اور چلتے ہیں لوگ۔ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ غرق کا اس میں اندر اثر ہے۔ تو اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سلوشنز کیا ہے؟ جو کسی چیز کی وجہ ہوتی ہے مینلی وہی اس کا حل ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کے ماحول کو جب ٹھیک کریں گے، گھروں کے ماحول کے اندر تربیت اور وسعت نظری اور ویژن اور نظریے کو براڈ کریں گے، وسیع کریں گے، تو پھر یہ مسئلہ بہت حد تک منیمائز ہو جاتا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک اس کا سلوشن ادارہ بھی ہے۔ ایک ادارہ کے اندر جب ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے تو ادھر جب اپنی کلاس کے انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے جیسے ہی باقی لوگ ہیں، یہ جو یونیفارم ہے یہ سیم ہے، یہ تو تعصب کو مٹا رہی ہے۔ کوئی نمبردار صاحب، چودھری صاحب، چیئرمین صاحب، ناظم صاحب، ڈاکٹر صاحب، گوندل صاحب، بڑے تارڑ رانجھا صاحب کسی بڑے سے بڑے قبیلے کا ہے یا کوئی غریب کا بیٹا ہے، یہ برابر ہیں، یہ میرے جیسے ہیں۔ اور اس وقت بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جب ہم دوسرے لوگوں کو، باقی معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے جیسا سمجھیں گے۔ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ اکثر ہاسٹل کا ماحول ملتا ہے، ہاسٹل کے اندر رہنے سے بہت سا تعصب کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سارے سلوشنز کو، اس کے ساتھ ملتے جلتے اور سلوشنز کو دیکھ کر، اور سب سے اگر آخر پہ بات کی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ ہم دیکھیں یہ کہ جس گھر، جس معاشرے، جس جگہ پہ میں پیدا ہوا ہوں، اس میں میرا اپنا کتنا کردار ہے، میں کون سی سفارش کی ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس سے میں اس میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے کسی اور میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، میں کسی اور معاشرہ، کسی اور جگہ پہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو پیدا کرنے والی ذات جو ہے، خالق کائنات ذات، اس نے جس جگہ مجھے پیدا کیا، اس میں اگر میں بے بس ہوں تو کوئی غریب کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی جہاں وہ پیدا ہوا ہے ادھر پیدا ہونے میں بے بس ہے۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ پہ سوچ کر ہی تعصب کو ختم کر لیں تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس حرکت اور عادت اور بیہیویئر اور رویہ سے محفوظ فرمائے جس کے نقصانات دنیا اور آخرت میں اس کی خالق کائنات کی ناراضگی یا اس کی مخلوق کی ناراضگی کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔